تسی دیکھتے ہو کہ کیڑا اچھا طریقہ ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ غور کر لو. آپ کا اٹھنا دیکھو, آپ کا بیٹھنا دیکھو, آپ کا مسجد کے اندر جانا دیکھو, آپ کا گھر کے اندر آنا دیکھو, مسجد تو نکلنا دیکھو, آپ کا کھانے کے وقت انگلیاں نہ دیکھو, کس طرح انگلیاں استعمال کی کیا, کتنیاں استعمال کی کیا ہے. اور محمد مصطفیٰ کھانے وقت کون سا ہاتھ استعمال کیتا ہے, پینے وقت کون سا ہاتھ استعمال کیتا ہے, مسجد کے اندر آئے نے پہلے کیڑا پاؤں اندر آتا ہے, نکلے ہے نے کیڑا پاؤں پہلے مطلب باہر کڑیا ہے, اور جوتا پایا, بوٹ استعمال کیتا ہے, چپلی استعمال کیتی ہے, پہلے کیڑا پیر اس کے اندر رکھیا, بعد میں کیڑا رکھیا ہے. محمد دی ایک ایک ادا صحابہ کرام نے سارے کو محفوظ کر کے بیان کر چھوڑی ہے. وہ اتنے تک کہ دیکھو حضور علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں اور صحابی رسول فرماتے ہیں میں دیکھیا محمد مصطفیٰ نو سجدہ کردا, سجدے دی حالت ہے, ظاہر گل ہے اپنی ایک حالت ہے. حضور کے بارے فرماتے ہیں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے جڑے ہاتھ مبارک ہے نا وہ بالکل آپ دے کنا دے برابر نہیں رکھے ہوئے نے, کتنے رکھے ہوئے نے. یہ حالت بھی دیکھ کے اور میں نے دیکھا نبی علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں, سجدے کی حالت کے اندر آپ علیہ السلام دے دونوں پیراں دی انگلیاں دے پوڑے جڑے ہیں وہ قبلے دانی مڑے پے ہیں. وہ یہ چیزاں بھی محفوظ نے, یہ چیزاں بھی مخفی نہیں ہے. سیرت مصطفیٰ کا کوئی پہلو, کوئی شعبہ مخفی نہیں میرے دوستو, اساں اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی اساں سیرت مصطفیٰ نال محبت نصیب فرمائے. آمین. اور سنت مصطفیٰ جو ہے عظمت کتنی ہے, کچھ ایسے ایسے لوگ نہیں پہ کرنے ہیں. یہ بھی تو حدیث موجود ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. حضور تو فرمایا ایسے دور میں, ایسے علاقے کے اندر جس مقام تے اللہ کی نبی کی کوئی سنت مٹ گئی ہے, لوگوں نے اس کے عمل چھوڑ دیتا ہے, اس موقع تے کوئی بندہ اگر اس سنت کا احیاء کر چھوڑے, زندہ کر چھوڑے, اس نے عمل شروع کر دے, عمل شروع کرا دے, فرمایا کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اللہ رب العزت اے جے بندیاں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ نہیں سنت تے گل کر دو تے مار پیندی ہے. سنت مٹی ہو نا خیر کرے جی سنت مٹی اس سے کدے بدعت آوے تے سنت دا زندہ کر سو تے بدعت ختم ہو سو. بدعات دا ختم کرنا مشکل ہے اور اس سے بدنامی کتنی پیندی ہے. لوگ گل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کرتے لوگ بڑا سننے نہیں کے. بہرحال میں اسی لیے اتفاق کرنا ہوں دو حدیثاں نبی علیہ السلام کے بارے سامنے صحابہ کے سوال میں اور حضور کا جواب ہے وہ سنا دینے ہیں اور پھر اس سے اتفاق کرتے ہیں. ہے نا لوگ کیا بس کر رہے ہیں جی نوجوانہ کو نہیں تو رہے کیوں جی ہے کوئی ٹھیک ہو طبیعت ہے کوئی ٹھیک ہے دو چیزیں کر بڑا کام خراب ہوتا ہے, یا بلڈ پریشر ہائی ہوگا نا یا کہ لو ہوا ہے تو یہ کام خراب ہے. ساتھ کوئی حالت ہے جی جی ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت پہ جانا, عربی حدیث پاک عربی ایک آتا ہے. عربی مطلب اتحادی اتنا پڑھا لکھا نہیں, عام بندہ, اس واسطے حدیث میں اساں عربی آکھیا. آیا نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا تو کچھ چیزاں پوچھنے لگ پے. ان چیزاں جڑیاں پوچھیاں نے وہ بھی بیان نے کہ حضور علیہ السلام کا جواب دیتا ہے وہ بھی موجود ہے. ان پوچھیا اکیلے اسی تے وہاں پہ کسی کو دلا نہیں کوئی اپنی گل پوچھنا نہیں کہ جو کوئی پیسے کی جو زیادہ کماتا نہیں. عربی ہے لیکن عجیب سوال کرنا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے, فرمانا دلونی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اللہ کے پاک محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او دیار تو آیا وا
دور دراز تو چل کے آیا، ایک سوال کرنا چاہنا وا، پوچھ کے سوال ہے، فرمایا ماں اے جا کم دسو کہ اساں کرا تے ماں جنت میں جاوے، دلونی ادا عمل اذا عملتو دخلت الجنہ، جنت کا طلبکارا، جنت میں جانا چاہنا، لیکن جنت سہنے نال نہیں ملتی، جنت کچھ کر کے ملنی ہے۔ کچھ دسو کیڑا کام کراں کہ ماں کے مل جاوے، جنت مل جاوے۔ دیکھو کیسا سوال ہے عربی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جنت میں جانے سے تجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، دل سے اس بات کی گواہی اور اقرار کر لے کہ کائنات کے اندر معبود اس اللہ کی ذات تو بغیر کوئی دوسرا نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری اور سچے رسول، اس گل کی شہادت دے دے۔ اس شہادت کا معنی ہی ہوتا ہے دل نہ منو، دل نہ اقرار کرنا۔ ایک ہوتا ہے نا کہنا تے تھوڑی ہو سکتا ہے، دل وچ کچھ اور ہوے تے منہ تے کچھ اور کٹ جائے، یہ منافقت ہے۔ اس لیے لفظ شہادت استعمال کیا ہے۔ کلمہ شہادت پتہ ہے نا سارے جی بچوں یاد کر کے بڑی صاحب نے لکھا ہے خراب کر سو اس نے پھر نصیحت سو ساجی اور کافی پڑھو ساری بےزتی ہو سی ہوں کچھ ہون تو ہی خیال کرو۔ علماء قراء حفاظ نال نیڑے ہوو تاکہ کلمے حاضر ہوں، ایمان بن جاوے، مسجد تا رخ کرو، مدرسے تا رخ کرو، ورنہ اس کلمے تو محروب دنیا تے چلے جا سو، دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، آخرت کے اندر بھی ذلت ہے۔ تو پہلی چیز یہ فرمائی نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے واسطے کر کے فرمایا قام الصلاۃ، اس تو بعد نماز کی پابندی، فرمایا زکات ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بعد روایتوں کے اندر حج بیت اللہ تک استطاعت ہو تو بھی ادا کر دینا۔ ارکان اسلام پانچ بیان کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سوال یہ ہے کہ جو کام دساں جس نال جنت مل جاوے، اے کام نے ہے اللہ دی توحید کی گواہی، محمد مصطفیٰ دی ختم نبوت اور رسالت کی گواہی، نماز دی اور نماز دی اقامت صلاۃ ہے، نماز پڑھنا نہیں آیا، نماز قائم کرنا آیا، صحیح کر کے پڑھنا، قائم کرنا، پابندی نہ پڑھنا۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ رمضان المبارک آ جائے تو روزے رکھنا، اور مال اللہ دے تو بولو زکات ادا کرنا۔ بعض روایتوں کے اندر حج کا بھی ذکر فرمایا، بعض کے اندر ذکر نہیں، بہرحال یہ ایک گل فرما دی تھی نبی علیہ السلام نے۔ تو وہ عربی زمان بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ واپس جانے لگے۔ مسئلہ پوچھئے تھا اپنی جڑی ضرورت ہے وہ حل کروا لے، حضور نے عمل دس چھڑے آئے، عمل کر سے جنت پہ چلا جا سے۔ ساڑھے سے بھی یہ ہے کہ نہیں، تسی بھی جنت چاہتے ہو کہ نہیں؟ لیکن جتنی گل پتہ نہیں کہ جنت سے مرنا پیدا ہے، جنت سے مرنے بغیر ساڑھے لوگوں میں سے مشہور ہے تو سب کو بھی ہوئی ساڑھی زبان تو اڑی تقریباً دیکھی نام ساڑھے لوگ آتے ہیں اپنے مرنے بغیر جنت بھی نہیں ملنی، مرنے جنت سے مرنا پیسے یہ لوگ جڑے آتے ہیں نا جی فنا بلی مریا ہی نہیں ہے، پتہ لگنے اسا جنت پہ جوڑ نہیں دیتے، اگر بلی مرنے نہیں آتے اور خدا دے بندے کیوں بھی جنت پہ جاؤں دینا ہے، مریا ہے تو جنت پہ چلا گیا ہے، تو مرنا ہی نہیں مرنا ہے، تو یہ تو بڑا منع ہوا کہ جنت پہ نہیں گیا ہو۔ نبی علیہ السلام فرمایا نا جڑا بندہ فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے، حدیث ہے نا فرض نماز تو بعد آیت الکرسی بھی یاد رکھو، فرمایا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے، جہاں تھوڑی مریا نہیں تو جنت میں نہیں، مریا تو جنت میں چلا گیا تو کرسیاں عقیدے نال پڑھنے والا بندہ۔ تو بہرحال میں ذکر کر رہا کہ جنت ملتی تو کہاں ہے جس وقت بولو نا موت
اب اس صحابی نے پوچھا کہڑے کام نے جنہاں دی وجہ تو کر کے میں جنت میں جا سکنا تے حضور نے کتنی چیزاں دسیاں بھائی ایک توحید کا اقرار نبی دی رسالت و ختم نبوت کا اقرار نماز دی پابندی زکات کا ادا کرنا اور رمضان المبارک دے روزہ دے ایمان بھی آنا تے رکھنا بھی اور حج بیت اللہ دی ارکان اسلام میں اس کی پابندی کرنا جب طاقت اللہ نصیب فرما دے لے تو یہ بندہ پوچھ کے تے جان جب واپس ہوئے فلما واللہ حدیث پہ چاہیے یا آدبارا پوچھ کے چلا گیا اگر نکلیا نا وہ جا کے چپنیاں پہ لاندہ ہے نبی علیہ السلام کو شاگرد بیٹھے پہ آئے نے ابو بکر عمر وہ سارے حضرات تشریف فرما ہے نے نبی علیہ السلام نے عجیب جملہ فرمایا لیکن اس نے جانے کو لو پہلے کلمہ کہہ دیتا فرمایا واللہ لا ازید ولا هذا ولا انقص منه آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ فرما دیتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص اللہ دی پاک پیغمبر میں اس کے اندر اپنی طرفوں کو اضافہ بھی نہیں کرنا تے اپنی طرفوں کوئی کمی بھی نہیں کرنی اضافہ بھی اور جو کچھ دسیا نے اس پہ اضافہ بھی اس کے اندر اپنی طرفوں کوئی کمی بھی نہیں کرنی یہ جملہ کہا کہ جس وقت کوچ باہر چلا گیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا دے اندر جنتی چلنا پھرنا دیکھے تو اس بندیاں دیکھ لے سبحان اللہ سوتے فرمایا جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے دنیا دے کساں حضور دی گل سچ ہے کہ نہیں حضور اللہ نے بے قدری دس سکتا اور یہ بشارت کس گل تے ہے کہ اس نے حضور دی گل تے اعتبار کیتا نبی نے جو چیزاں دسیاں اس نے آکھیا ہن اللہ دے نبی نہ انہاں وچوں کٹ کر ساندے نا اج کچھ لگے نے کٹ کرنے ہیں تو کچھ لگے نے بتانے ہیں بھائی وہ دین چونکہ مکمل ہے نہ اس پہ کٹانے دی گنجائش ہے نہ ودانے دی اليوم اکملت لکم دینکم کٹاسو تے تاں سیرت دی مخالفت وداسو تے تاں سیرت دی مخالفت ایک اور شخص آیا نہیں رات حضور دے کول گزارتا ایک صحابی ہے انہاں صحابہ دے سوالات میں ذکر کرنا چاہنا اساں دیکھو ساری سوچ کی ہونی انہاں دی سوچ کی ہے فرماتے ہیں صحابی ایک رات ایسی آئی کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام دے نال رات گزاری حضور رات اٹھے تہجد دی نماز واسطے کر اور میں نے فوراً ماں بھی پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام تہجد واسطے اٹھے تھے میں اٹھیا فوری طور پہ میں نے پانی میں لوٹا بھریا اور مسواک لئی اور جو ضرورت کی شے لے کے نبی پاک علیہ السلام پیش فرما آنکھیں تو بغیر کرتے آنکھوں کی بھی کام نہیں مرنا نا وہ مشکل کام ہے آنکھیں تو بغیر میں نے حضور جی اٹھے تو میں سمجھ گیا نبی علیہ السلام نے وضو فرمانا ہے مسواک کرنی ہے میں نے مسواک بھی تلاش کر لی وضو سے کر کے پانی بھی لوٹا بھی بھر کے کساں پیش کر دیتا نبی علیہ السلام بندیاں یار خوشی ہوئی کہ نہیں کہ کوئی بچہ کوئی چھوٹا کوئی شاگرد کوئی مرید آنکھیں تو بغیر خدمت کرے خوشی تو زیادہ ہوتی آنکھیں تو بات تو سی ہو سی لیکن آپ نے توڑ دے نبی علیہ السلام جب خوشی حاصل ہوئی نا حضور نے کچھ آکھیا سل تودا سل معاشیتا کسی نام ہے سل تودا یار کچھ مانگ تو کر دیتا ویسے جو مرضی ہے مانگ یار اور کسی ہمارے کے بنائے اللہ اکبر کمال ہے صحابی دا بھی جب حضور نے فرمایا نا سیدی دا وقت ہے اور مانگو ہے جو مرضی ہے تو دا عطا سی صحابی کے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ گل ہے تے پھر میں منگنا ہے مرافقتک فی الجنہ سبحان اللہ اے اللہ دے پاک پیغمبر میری خواہش پھر اس موقع دی گئی ہے کہ ماں کل جنت دے اندر تواڈا سنگ مل جاوے تواڈی سنگت مل جاوے
تہاڈی رفاقت مل جاوے تہاڈا قرب مل جاوے میرا تے یہ سوال ہے اس موقع دے اوتے اور کسی چیز دی ضرورت نہیں صحابی دے سوال دے ذرا خیال تے کرو غور تے کرو اے نہیں آکھیا کہ اللہ دے نبی میں جنت دا سوال کرنا وا نہیں فرمایا جنت دے اندر آپ دی رفاقت تے سنگت دا سوال کرنا یا رسول اللہ آپ دا درجہ چونکہ بہت زیادہ ہے مقام بڑا اونچا بلند جگہ پر آپ دا مقام ہونا وے اور 80 لوگ تلے ہوا آپ دے نال ملاقاتاں کس طرح ہو سن آپ دے نال رفاقت تے اس طرح سے بیٹھنا اٹھنا کس طرح ہو سی بس جانے ہیں کہ جنت ملسی ہی ملسی چونکہ تساں نے بشارت دے چھوڑی ہے رب ذوالجلال نے آپ دے یاراں دے بارے دے اندر جنت دا وعدہ کر ہی چھوڑے ہے یا رسول اللہ جنت تو ملسی ضرورت اس لیے کہ جنت نہ اپنے تساں نال ملنے تے تاں مزے کہتا جنت وچ بھی مزہ نہ سی آندے نے کہ صحابہ محبت نہیں لگے وہ جنت بھی خالی نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی کس کی رفاقت ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہوں حضور نے آپ سورہ نا سال ہوئے مانگ ہوئے جو چاہنا ہے مانگ ہوئے تو مانگیا کیسی جنت کے اندر رفاقت کہ حضور نے پھر آکھا جو لوگ بھی ہے ایتھے لوگ پھر آن کے دھوکھا بھی دیں دیکھو نا دورا کیا نا سال معاش کہتا یعنی سوال نے کس کو ہونا چاہیے اللہ سوال ہونا چاہیے حضور خود فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ جب بھی سوال کریں تو کس کو روکا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب مدد مانگے تو صرف کس کو مانگا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بہرحال جب صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا مدعا رکھ دیتا اور حضور کے کہنے کے مطابق رکھیا یا رسول اللہ آپ کی مرافقت آپ کی دوستی آپ کا قرب آپ کی رفاقت آپ کے نال بیٹھنا اٹھنا مل جاوے جنت کے اندر یہ سوال ہے ویسے بھی آتے ہیں نا تہجد ٹائم کو بولیت ٹائم خود نبی علیہ السلام نے فرمایا اگو پھر حضور نے کہ فرمایا نہیں آکھیا ہو گئی ہے کیوں اختیار اپنا تو ہے نہیں ہے حضور نے پھر دسیا فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ میرے صحابی جب تو نے سوال کر دیتا ہے کہ جنت کے اندر میری مرافقت میری دوستی میرا قرب تجھے نصیب ہوئے اس واسطے کر کے ضرورت اس لیے ہے کہ آئینی علی نفسک بکثرت السجود میں بھی تیرے سے منگساں ضرور لیکن تجھے چاہیے کہ سجدیاں دا زیادہ اہتمام کر سجدیاں دا اور نفلی عبادت فرضاں میں زیادتی نہیں ہو سکتی نا بولو نہیں صبح کے کوئی صوفی اعلان کرتے ہوئے وہ جی 2 کیوں نہیں 4 پڑھساں فروز سجدے زیادہ ہونے چاہیے ٹھیک ہو سمجھے نہیں کیا نہیں اگر کوئی بندہ کوئی بولی صاحب حساں کوئی پیر صاحب اعلان کر کے آگے فجری دی نماز لیے فروز کتنے پڑھساں ہیں دا یار 2 کے سہ ہونی 4 تے پڑھا نہ کر 2 تھوڑے ہیں اور حضور آتے نے زیادہ سجدے کریا کرو جنت ملسی میرے جنت پہ رفاقت ملسی اس حدیث کہنے کے نال لاوے دے آکے 2 میں 2 رکعتاں میں 4 سجدے نے اور اگر اسی 4 پڑھساں تے کتنے بننا سن 8 پڑھنا سن تے ٹھیک ہو سی ہاں جی یہ سب آکے دا وقت سچ نہیں سچ انج ہو سی اگر پیر یہ آخدا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ 4 پڑھنا زیادہ ثواب ہو سی یہ سچ ہو سی کہ وہ پیر ہی نہیں نعرہ تکبیر سچ ہے کہ وہ پیر پیر تو وہ ہے کہ جنہیں نہ قرآن کے خلاف گل کرے نہ مصطفیٰ کی سنت کے خلاف گل کرے جڑا پیر تے جڑا بزرگ بن کے سنت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کرنا ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت تو ہٹ کے اپنا عمل کرنا ہے وہ پیر یہ سچ بڑا یہ ہے بڑا سچ یہ ہے تو بھائیو
حضور نے کیا فرمایا کثرت آئینی علی نفس کا بکثرت میری نات تعاون کر لیکن کیوں زیادہ سجدے کر مطلب نفلی نماز کی عبادت کی جو زیادتی ہے اس کا اہتمام کر اور اللہ تنا پھر اس وجہ تو کر کے جنت کے اندر میری رفاقت نصیب فرماسی اسی سارے بھی چاہ رہے ہیں کہ جنت ہوئے بولو جنت پہ جانے سے حضور نے کام کتنے بتائے وہ 5 کام ہوں گے اگلی گل کے فرمائے کہ جنت پہ اگر میری سنگت چاہتے ہو اپنی کوٹھی میرے کوٹھی نال چاہتے ہو تو پھر اس واسطے کہے ہوئے زیادہ سجدے کرا کرو کس کے سامنے اللہ کے سامنے جی اللہ کے سامنے نفلی نماز کا بھی اہتمام کرا کرو یہ بھی فائدہ ہو سی نال نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ اگر ایک بندہ کل قیامت دن حساب و کتاب دی ہو سی نا فرض اسی نمازاں کاٹنے کو نہیں ہمیں کچھ کمی دی وجہ تو کر کے کچھ فرق لگ گیا ہے اللہ فرماسی جاؤ اس کی نفلی نماز دیکھو اگر نفل ہے نا وہ جڑا کاٹا ہو سی اللہ نفلہ وچ پا کے پورا کر اس واسطے کر کے دنیا کوئی نفل عبادت کی نبی علیہ السلام کی یہ بھی سیرت ہے اس کا اہتمام کرا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے سیرت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے عقائد کے اندر بھی اور اعمال کے اندر بھی اسی وجہ اللہ نے خیر رکھی وما علینا الا اللهم صل على سيدنا وصحبه سيدنا وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا اللہ جو کچھ سنایا اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ سنانے کا جس طرح حق ہے سننے کا جس طرح حق ہے یا اللہ سے پورا نہیں کر سکتے یا اللہ اس کمی کوتاہی میں تو معاف فرما دے یا اللہ ہمیشہ خدمت قرآن کرنا نصیب فرما دے حق آکھنا حق نو مننا حق تے چلنا اللہ سب نو نصیب فرما دے یا اللہ آپس کے اندر ضد حسد نال کینہ بغض یا اللہ سے سارے بیماری